دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جین زی کا جو طوفان چل رہا ہے اس کا اصلی گاڈ فادر کون ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جب اسٹوڈنٹس ٹینکوں پر چڑھ رہے تھے یا ابھی انڈیا میں جب نیٹ پیپر لیکس کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی نے نیو دہلی کو جام کر دیا تو ان سب کے پیچھے اصل سیاسی بلو پرنٹ کس کا تھا؟ انڈیا کے ایجوکیشن منسٹر نے تو دباؤ میں آ کر ریزائن کر دیا ہے دوستوں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی یوتھ موومنٹ بھی گزری ہے جس کے بغیر پرائم منسٹر بننا ناممکن ہو جایا کرتا تھا؟ دوستو دنیا آج حیران ہے کہ بنا کسی بلینئر پاور یا بڑے جاگیردار کے آج کا نوجوان بڑی بڑی ریاستوں کو گھٹنوں پر کیسے لا رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا انقلاب آج سے 48 سال پہلے پاکستان کے شہر کراچی میں سچ ہو چکا تھا؟ کون تھا وہ 24 سال کا نوجوان جس کی ایک آواز پر، جی ہاں صرف ایک آواز پر لاکھوں لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہو جایا کرتے تھے؟ ریاست نے اس اسٹوڈنٹ پاور کو کرش کرنے کے لیے کیا کھیل کھیلا؟ کتنی ہزاروں جانیں گئیں؟ کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہوئے؟ کیوں ایک پوری جنریشن کے شعور کو مٹانے کے لیے دنیا بھر میں جال بنا گیا؟ دوستو ان سب سوالات کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے الطاف حسین۔ اللہ کا کرم پوری دنیا جانتی ہے، سب کو معلوم ہے، اور پھر میں کہوں گا 48 گھنٹے کی اجازت دلوا دیں، آپ دیکھ لیجئے کہ سپورٹ ہے یا نہیں ہے۔ آئیے آج میں آپ کو بنا کسی لمبی تاریخ کے ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات اور ان پہ ہوئے بدترین جبر کی اصل داستان براہ راست بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا بھر کے یوتھ ریولوشن اور کراچی کے اس مڈل کلاس انقلاب میں کیا پیرللز ہیں۔ دوستو اس انقلاب کا آغاز تب ہوا جب 24 سالہ الطاف حسین کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر APMSO کی بنیاد رکھتا ہے، عام لوور مڈل کلاس کے بچوں کو جاگیرداروں کے مقابلے ایک آزاد آواز دینے کے لیے۔ یا ایک دلچسپ کمپیریٹیو انالیسس دیکھیں دوستو، آج دنیا بھر کی جین زی انٹرنیٹ، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں ٹرینڈز کھڑے کر رہی ہے، لیکن آج سے 48 سال پہلے جب نہ انٹرنیٹ تھا نہ موبائل فونز، الطاف حسین نے بنا کسی ڈیجیٹل ٹول کے صرف ڈھابوں، رکشوں والوں اور عام گھروں میں جا کر یوتھ کا ایک ایسا نیٹ ورک کھڑا کیا جو آج کی ڈیجیٹل جنریشن کے لیے ایک مکمل مینول ہے۔ یوتھ کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں انہیں اپنی جوانی کے شروعاتی سالوں میں ہی 3 مختلف دفعہ جیل کی اندھیری کوٹریوں میں ڈالا گیا، جہاں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا دوستوں، ہفتوں تک سونے نہیں دیا جاتا، کوڑے مارے گئے، لیکن ریاست اس نوجوان کو ٹس سے مس نہ کر سکی دوستوں، اور اس نے صرف 30 سال کی عمر میں MQM بنا ڈالی۔ دوستو MQM نے بنتے ہی رکشہ چلانے والوں، گنے کا رس بیچنے والوں، درزیوں، اسکول میں پڑھانے والے غریب اساتذہ سمیت لوور اور لوور مڈل کلاس طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلیوں میں لے جا کر بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیروں کے برابر میں بٹھا دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا کارنامہ تھا جو اس سے پہلے کوئی نہ کر سکا تھا۔ سیاست اب اشرافیہ کے ڈرائنگ روم سے نکل کر ایک گلی محلے میں پہنچ چکی تھی۔ اسٹڈی سرکلز کا رواج ڈالا گیا جہاں عام نوجوانوں کو قانون اور سیاست سکھا کر دھڑلے سے بولنا سکھایا گیا دوستوں۔ انسان کے اس معاشرے میں کچھ لوگ محض طاقت اور دولت کے بل پر اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا غلام تصور کرنے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی خدمت خلق فاؤنڈیشن بنا کر اس کے ذریعے ایک ایسا ویلفیئر سسٹم کھڑا کیا جو ایمبولنس سروس سے لے کر غریب بچوں کی شادیوں کا خرچہ خود اٹھاتا تھا۔ مفت بازار لگائے گئے، ہفتہ صفائی مہم چلا کر شہر کو نوجوانوں نے خود صاف کرنا شروع کر دیا دوستوں۔ وومن امپاورمنٹ گیدرنگ شروع کر دی اور خواتین کے لیے اس وقت سیاست کے دروازے کھول دیے جب پاکستان کے فرسودہ نظام میں کئی علاقوں میں خواتین کو ووٹ تک ڈالنے نہیں دیا جاتا تھا دوستوں۔ لیکن دوستوں جب یہ یوتھ موومنٹ اسٹیٹس کو پھاڑ کر اتنی تیزی سے آگے نکلی تو پرانے سسٹم نے اسے توڑنے کے لیے سڑکوں پر خون بہانا شروع کر دیا۔ پہلے سانحہ قصبہ علی گڑھ ہوا، پھر 36 سال کی عمر میں الطاف حسین کو سانحہ پکا قلعہ حیدرآباد کے بعد بدترین قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ معصوم نوجوانوں، خواتین کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ پیرلل بالکل ویسا ہی تھا جیسے بنگلہ دیش میں حکام نے عام اسٹوڈنٹس پر سیدھی فائرنگ کروائی تھی دوستوں، کیونکہ دنیا بھر کا اسٹیٹس کو جب بھی دڑتا ہے
تو گولیوں سے ہی جواب دیتا ہے دوستوں ایم کیو ایم کی اس اسٹریٹ پاور سے خوف زدہ ہو کر ریاست نے اسے پوری طرح کرش کرنے کا فیصلہ کر لیا. پہلے الطاف حسین کی جان لینے کی کوشش کی گئی, ان پر خودکش حملہ کروایا گیا, ساتھیوں کے اصرار پر انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا. تو 1992 میں ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن کلین اپ شروع کر دیا. دوستوں اس آپریشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جناپور کانسپریسی کا جھوٹا پروپیگنڈا رچایا گیا. پنجاب سے صحافیوں کو بلایا اور کہا یہ جی نقشہ نکلا ہے, یہ جی کاغذات ہیں, یہ جناپور کی سازش پکڑی ہے جناب, ایم کیو ایم کے دفتروں سے ملی ہے یہ, اور ایم کیو ایم جناپور بنانا چاہتی تھی, جس کی آڑ میں ہزاروں بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یعنی جعلی مقابلوں میں سڑکوں پر ڈھیر کر دیا گیا, جبکہ ہزاروں جوانوں کو انفورس ڈسپیرنس کا شکار بنا کر ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیا گیا. دوستوں ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 42 سال کی عمر میں الطاف حسین کے 66 سال کے بڑے بھائی ناصر حسین اور 28 سال کے بھتیجے عارف حسین, جن کو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, انہیں گھر سے اٹھا کر 3 دن تک شدید ٹارچر کرنے کے بعد ان کی تشدد زدہ لاشیں ہائی وے پر پھینک دی گئی. جب ریاست اس جبر سے بھی الطاف حسین کو نہیں جھکا سکی دوستوں, تو ان کے خلاف بڑے بڑے میڈیا ٹرائلز کیے گئے. عمران فاروق مرڈر کیس سے لے کر منی لانڈرنگ اور ہیٹ اسپیچ تک کا دنیا بھر کی عدالتوں میں کیس بنایا گیا. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لندن میں برسوں انویسٹیگیشنز چلائیں, لیکن سچائی کی جیت تب ہوئی جب فروری 2022 میں لندن کی کورٹ نے الطاف حسین کو ان تمام کیسز سے باعزت بری کر دیا. دوستوں اور ریاست کا بنا انٹرنیشنل جال دنیا کے سب سے بہترین قانونی سسٹم میں آ کر ٹوٹ کر بکھر گیا. لیکن دوستوں جب گولیوں اور کرپٹ عدالتوں سے یہ انقلاب نہیں دبایا جا سکا, تو ریاست نے اس تحریک کو اندر سے توڑنے کے لیے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا. پھر پہلے ایم کیو ایم حقیقی بنائی, پھر مصطفیٰ کمال کو خرید کر پی ایس پی کھڑی کی گئی, اور بعد میں ایم کیو ایم پی وجود میں آئی تاکہ کسی طرح الطاف حسین کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے. یہاں ایک اور انالیسس دیکھیں دوستوں, آج کینیا اور انڈیا میں جب جین زی اٹھی ہے تو ان کا کوئی مرکزی لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے موومنٹ کو دبانا آسان ہوتا ہے, لیکن کراچی میں الطاف حسین کی شخصیت ایک ایسی آئرن گرپ تھی جسے توڑنے کے لیے ریاست کو پوری پارٹی کے دھڑے بنانے پڑے. لیکن جب یہ بھی فیل ہو گیا تو حالیہ دنوں میں ان تمام دھڑوں کو زبردستی دوبارہ ایک ساتھ بٹھایا گیا, لیکن بنا الطاف حسین کی قیادت کے یہ دھڑے آپس میں ہی مفادات کے لیے ایک دوسرے سے دستوں گیرباں ہو گئے. دوستوں ظلم اور جبر کی انتہا دیکھیں کہ آج 2026 میں جب الطاف حسین 72 سال کے ہو چکے ہیں, عزیز آباد میں ان کا آبائی گھر 90 نہ صرف سیل اور کھنڈر بنا دیا گیا بلکہ اسے بلڈوز کر کے اس پہ آگ لگا دی گئی. ریاستی اہلکار آج بھی اس گھر کے باہر پہرا دیے ہوئے ہیں کہ کہیں الطاف حسین کا انقلاب یہاں سے پھوٹ نہ پڑے. دوستوں صرف یہی نہیں بلکہ آج ان کی بنیادی انسانی حقوق تک چھین لیے گئے ہیں, جہاں ان کا CNIC بننے نہیں دیا جا رہا, ان کا پاسپورٹ رینیو کر کے نہیں دیا جاتا کہ کہیں یہ وطن واپس نہ آ جائیں. آج خوفزدہ ریاست نے اپنے کینگرو کورٹس کے ذریعے الطاف حسین کی تقریر, تحریر اور حتیٰ کہ تصویر تک نشر کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے. دوستوں حقیقت اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے دوستوں, کیونکہ ظلم, ہزاروں کارکنان کا لاپتہ ہونا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, گھر کا بلڈوز ہونا اور CNIC پاسپورٹ پر پابندی بھلے ہی کچھ عرصے کے لیے کسی موومنٹ کو آہستہ کر دے, لیکن نوجوانوں کے اندر اٹھنے والا شعور کبھی نہیں مرتا. دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا بھر میں اٹھنے والی جین زی کی یہ لہر پاکستان کے نوجوانوں کو دوبارہ جگائے گی؟ کیا پاکستان کا نوجوان الطاف حسین پہ لگی اس پابندی کے خلاف ایک آواز ہوگا, یا پھر ریاستی پروپیگنڈے اور خوف کے سامنے ہمیشہ کے لیے دب کر رہ جائے گا؟ دوستوں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے دوستوں, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بین نیریٹو کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا, کیونکہ ہم وہ بات کر رہے ہیں دوستوں جو کرنا جرم ہے.